الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز ناظرین، قابل احترام خواتین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا، اس جہان کے اندر جو بھی چیزیں بنائی ہیں ان میں بعض چیزوں کو بعض سے مختلف بنایا ہے۔ ایک چیز کو دوسری چیز پر فضیلت دی ہے، یہ اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ اوقات اور ٹائم کو لے لیں۔ فجر کی بعد کا جو وقت ہے، یہ وقت کام کرنے، کمائی کرنے کے لحاظ سے بڑا مبارک اور بابرکت۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے اندر، امت مسلمہ کے اندر، اس مبارک وقت کی قدر و قیمت کا جو احساس ہونا چاہیے وہ نہ رہا۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فجر کے بعد کا جو وقت ہے، صبح کا جو وقت ہے، یہ بڑا مبارک اور خیر و برکت والا وقت ہے۔ کام کرنے کے لحاظ سے، پڑھائی کے لحاظ سے، ہر جائز کوشش اور عمل کے لحاظ سے۔ اور کیوں نہ ہو، جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صبح کے وقت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت کی دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ، اس صبح کے وقت میں میری امت کے حق میں اس کو مبارک بنا دے۔ آئیے میں آپ کے سامنے وہ روایت پیش کر دوں جس روایت کو سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، صحیح ابن حبان جیسی حدیث کی کتابوں کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ جس حدیث کے نقل کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے 10 صحابہ ہیں۔ 10 صحابہ سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ اس کی بعض سندوں کے اندر اگرچہ بعض محدثین نے اختلاف کیا ہے، لیکن امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح اور اتھینٹک بتایا ہے۔ ترغیب و ترہیب جو امام منذری کی مشہور حدیث کی کتاب ہے، جلد اول، صفحہ 698 کے اندر امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح اور اتھینٹک قرار دیا ہے۔ حدیث کیا ہے آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت صخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اے بار الہ، میری امت کا جو صبح کا وقت ہے اس کو بابرکت بنا دے، اس کو مبارک ٹھہرا دے۔ اس صبح کے وقت میں جو بھی اللہ کا بندہ یا بندی کوئی عمل کرے، کام کرے، پڑھائی لکھائی یا اپنے کسی بھی فائدے کا کوئی جائز کام کرے، اے اللہ تعالیٰ اس کے کام کے اندر برکت عطا فرما۔ تو اس صبح کے وقت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی۔ اسی روایت کے اندر آگے چل کر کے لکھا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے کوئی مجاہدین کی جماعت بھیجنا ہوتا
یا کوئی سریہ اور لشکر روانہ کرنا ہوتا تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا وقت منتخب کرتے اور صبح صبح ان کو روانہ کر دیتے تھے۔ صخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے نریٹر اور راوی ہیں، ان کے ایک اسٹوڈنٹ بیان کرتے ہیں کہ صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بزنس مین تھے، تاجر تھے، اور اپنے تجارت کی ٹیم کو، اپنے تجارت کے سامان کو جب بھیجنا چاہتے تو صبح کے وقت ان کو بھیجتے تھے۔ فَأَثَرَ وَكَثُرَ مَالُهُ، اور اس کے نتیجے میں اللہ کے فضل سے یہ صخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار بن گئے اور ان کا مال، ان کی دولت بہت بڑھ گئی۔ تو حضرات گرامی، ہم میں سے کون نہیں چاہتا ہے کہ اللہ ہمارے انکم سورس کو، ہماری آمدنی کو بڑھائے، کمائی میں برکت عطا فرمائے۔ حقیقت میں اگر ہم اور آپ یہ چیز دل سے چاہتے ہیں تو ہمیں اس فرمان رسول پر توجہ دینا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر توجہ دینی چاہیے، اور یہ فجر کے بعد کا جو وقت ہے، صبح کا جو وقت ہے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اس کو سو کر کے غفلت میں، لاپرواہی میں گزارنے کے بجائے ہمیں اس کو کام کے اندر استعمال کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حقدار بننا چاہیے۔ آج یہ بڑا عالمیہ اور ٹریجڈی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر، عوام تو عوام، بعض خواص بھی ایسے ہیں جو اس قیمتی وقت کی قدر کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ فجر کے بعد سونا انہوں نے اپنی زندگی کا معمول بنا رکھا ہے۔ حضرات گرامی، یہ ہماری ایک بہت بڑی غفلت اور کوتاہی ہے۔ ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے جیسے جملہ اوقات کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، وہیں پر یہ صبح کا جو وقت ہے، فجر کے بعد کا جو وقت ہے، اس کی ہمیں خصوصی طور پر قدر کرنی چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے تعلق سے برکت کی دعا فرمائی ہے، اور ہم سب یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا انشاءاللہ قبولیت سے خالی نہیں جائے گی۔ لہذا اس مقبول دعا کا حقدار بننے کے لیے ہمیں اگر اپنے اندر کچھ سستی محسوس ہو رہی ہے، غفلت محسوس ہو رہی ہے، تو اس غفلت کی چادر کو اٹھا کر پھینک دینا چاہیے، اور آج سے عزم مصمم پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ العزیز اب فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد بلا کسی مجبوری کے ہم کبھی اس کو سو کر کے نہیں گزاریں گے، غفلت میں نہیں گزاریں گے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے لحاظ سے، اس وقت کے خیر و برکت کے لحاظ سے ہمیشہ اس وقت کی قدر کریں گے، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو بھی، سننے والوں اور والیوں کو اس صبح کے وقت کے بارے میں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے لحاظ سے اس وقت کو ہمارے اور آپ کے لیے مبارک اور فائدہ مند بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔